بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 59واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی منکری القدر۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے۔ تو جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے علم اور اس کے فعل یعنی اس کی بنائی ہوئی تقدیر اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت کا انکار کیا۔ گویا اس نے اللہ کو عاجز اور لا علم ہونے کے وصف سے متصف کیا، اور یہ صریح کفر ہے۔ القدر مصدر ہے، قدر یقدرو کا، قدرت الشیء اقدرہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ آدمی کسی چیز کا مکمل طریقہ سے احاطہ کر لے۔ تو قدر کا معنی یہ ہے مخلوقات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا، اور اپنے علم کے ذریعے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا، پھر اللہ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ اس دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ اللہ کے ازلی علم میں داخل ہے، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ عزیز۔ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اس کے واقع ہونے سے پہلے اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر اس وقت لکھ دی تھی جب آسمان و زمین کی ابھی تخلیق نہیں کی تھی۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا: الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے؟ ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کو کتاب مبین میں گن رکھا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے متعلق پہلے سے مکمل علم تھا، اس نے وہ سب کچھ اپنے ہاں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور ہر امر میں اس کی مشیت ہی کارگر ہوتی ہے۔ وہی ہر چیز کا اور ہر چیز کے تمام اوصاف کا خالق ہے، حتیٰ کہ وہی اپنے بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ہر شے کا خالق ہے، یعنی بندوں کا بھی اور ان کے افعال اور اعمال کا بھی۔ جب تک تقدیر پر ایمان کا زبان سے اقرار اور اسے دلی طور پر تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح محفوظ میں اس کی تحریر کا انکار کرنا کفر ہے۔ تقدیر کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا انکار کفر سے کم درجے کا ہے، اور اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تخلیق کا انکار بدعت اور توحید کے منافی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قسم کھا کر فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو
اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی جب آپ کی زندگی کے اخیر میں کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا تو انہوں نے سوال کیے جانے پر یہ جواب دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمان شخص کے اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے، اور جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو بلکہ وہ تقدیر کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل درجہ قبولیت نہیں پا سکتا، خواہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کر دے۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، ورنہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال خیر ہی پر مبنی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اس کی عظیم حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین اور خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بصرہ میں معبد جہنی نام کا ایک آدمی تھا جس نے تقدیر کا سب سے پہلے انکار کیا۔ یہی قدریہ کا مؤسس بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے لوگ ہم نوا بن گئے تھے، تو جب بصرہ کے لوگ حج کے ارادے سے حجاز آئے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تقدیر کے منکر کے بارے میں سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، ہمارے ہاں بصرہ میں اس طریقے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اگر منکرین تقدیر احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دیں تو ان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ اللہ پر کامل طریقے سے ایمان ہی نہیں لائے، اور اللہ مومنوں کے علاوہ کسی کا عمل قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو انہوں نے حدیث جبریل سے استدلال کیا۔ حدیث جبریل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو حدیث جبریل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے اور تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں جنہیں یہ شامل ہے۔ تو جو شخص ان تینوں قسموں میں سے کسی کا انکار کرے وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اللہ کی تسبیح دن رات بیان کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے 70,000 کی تعداد میں ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ اس میں سے نکل آتے ہیں تو قیامت تک اس میں داخل ہونے کی باری ان کی نہیں آتی ہے۔ تو ہر روز نئے فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ لہذا تمام فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے،
اور ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں، جیسے جبریل، میکائیل اور اسرافیل وغیرہ۔ اور جن کام پر ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی لگائی ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی اللہ رب العالمین نے رسولوں پر وحی لانے کے لیے، تو وہ وحی لانے پر مامور ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر مامور ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ اور ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر 4 مہینہ پورا ہونے پر روح پھونک دیتا ہے، اور اس کا رزق، اس کی زندگی اور اس کا عمل لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ بعض فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بعض فرشتے تکلیف اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے مامور ہیں، وہ انسانوں کو حوادث سے بچاتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان غیب پر ایمان لانے میں داخل ہے، کیونکہ ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، لہذا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو شخص ایمان نہ لائے یا ان میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، جیسے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور قرآن کریم وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ہم ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہم ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تو جو شخص ان کتابوں پر ایمان نہ لائے اور ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ کیا تم لوگ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو شخص ایسا کرے گا تو دنیاوی زندگی میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہے۔ نمبر 4، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ہم ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کے نام نہیں معلوم ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا انکار ہے، اور کسی ایک نبی کا بھی کفر گویا کہ تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا، کسی ایک نبی کو نہ ماننا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، تو یہ انکار کفر کہلائے گا، کفر ہوگا۔ نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا واجب ہے۔ موت کے بعد جو کچھ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے اللہ اور اس کے رسول نے خبر دے دی ہے۔ برزخ کے احوال، پھر موت کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جانا، میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا، پھر میزان کا قائم ہونا، پھر مومنوں کا ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا، یا کافروں اور منافقوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جانا، پھر پل صراط سے گزرنا، اس کے بعد ہمیشگی کی جنت یا ہمیشگی کی جہنم ہوگی۔ تو جو شخص یوم آخرت کا انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کو عقیدے کی یہ باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے تاکہ وہ کسی غلطی میں نہ پڑے اور کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ان سب کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ چھٹی چیز، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس حدیث سے محل شاہد یہی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان لایا جائے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے ازلی علم میں پہلے سے تھا،
جس کو اس نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھا تھا. پھر اس کے بعد جو کچھ پیدا فرمایا اور طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرما رہا ہے. قضاء و قدر پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا ہر چیز کے تعلق سے ازلی علم پر ایمان لانا کہ اسے ہر چیز کا علم پہلے سے تھا. جو کچھ گزر چکا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو تھا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے. اور اگر کوئی چیز ہوئی تو کیسے ہوئی اور کیسے ہوگی اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ رب العالمین پر کوئی شے آسمان و زمین کی مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. ایک اور آیت میں فرمایا احاط بکل شیء علما. اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. ایک اور آیت میں فرمایا وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے انہیں جانتا ہے، اور کوئی بھی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے. اور کوئی بھی دانہ زمین کی تاریکی میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی خشکی، نہ ہی کوئی خشک چیز، اور نہ ہی کوئی تر چیز دنیا کے اندر ایسی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے. جو شخص اللہ کے عالم الغیب ہونے پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. جو شخص ایمان نہ رکھے کہ اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے وہ مومن نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت پنہاں ہوتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے ہر چیز کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے سوائے اللہ کے کلام کے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کر رہے ہو اللہ ہی انہی کا خالق ہے. دوسری آیت میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، کفر ہو یا ایمان ہو، اطاعت ہو یا معصیت ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، مرض ہو یا صحت مند ہو، حیات ہو یا موت ہو، سب مخلوق کے تحت داخل ہیں اور ان پر مخلوق کے احکامات جاری و ساری ہوتے ہیں. لیکن شر کی نسبت، جو شر ہوتا ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ شر کا صدور اس سے نہیں ہوتا. شر کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے حکمت کے تحت اور اس کو اس کی جگہ میں رکھا ہے. تو اللہ کی طرف اس کی نسبت شر پر مبنی نہیں. شر اس کے لیے ہے جس پر شر واقع ہو اس کی گناہوں اور معاصی کی وجہ سے، لیکن اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی. اللہ کی طرف اس کی نسبت خیر پر مبنی ہے کیونکہ یہ اس کا عدل ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں واقع ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے عدل، رحمت اور خیر پر مشتمل ہے. اگرچہ وہ چیز کسی انسان کے لیے باعث ضرر ہو، باعث عقوبت ہو، شر ہو، نقصان دہ ہو، جس پر وہ واقع ہوتی ہے، یہ تو اس کے لیے شر ہوگی جس کے اوپر واقع ہوئی ہے، لیکن دراصل یہ اللہ کی طرف سے عدل اور خیر پر مبنی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی جزا دینا چاہتا ہے یا اس کی سزا دینا چاہتا ہے. منکرین تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے وقوع سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ چیز واقع ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے.
یہ لوگ اللہ کے علم ازلی کے منکر ہیں، لہٰذا یہ لوگ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے علم کا انکار کیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم ازلی کے اقراری تو ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یعنی بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو مقدر نہیں کیا ہے، لیکن لوگ اپنے افعال اور اعمال کے خالق ہیں، لہذا یہ بھی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اگرچہ یہ پہلے سے کم ہے لیکن یہ بھی گمراہی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے خالق ہونے کا انکار کیا ہے۔ اسی لیے ان قدریہ کو اس امت کا مجوسی کہا جاتا ہے۔ مجوسی دو خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، دو خالق ہونے کے قائل ہیں۔ ان میں کا ایک خالق خیر کا خالق ہے، دوسرا شر کا خالق ہے۔ تو مجوسی کا عقیدہ یہ ہے کہ دو خالق ہوتے ہیں۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں کے افعال کا خالق نہیں بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ تو یہ لوگ مجوسیوں سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے خالق کو تسلیم کیا۔ مجوسی صرف دو ہی خالق کے قائل ہیں، تو معتزلہ بہت سے خالق کے قائل ہیں، لہذا یہ مجوسیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مسلمانوں، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان رکھیں، تقدیر کے معاملے میں زیادہ نہ قرید کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتا دیا ہے ہم اتنے پر ہی اکتفا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، القدر سر اللہ، تقدیر اللہ کا وہ سر ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا ہم اس معاملے میں زیادہ نہ قرید کریں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم خیر و بھلائی کے کام کرتے رہیں اور شر و فساد ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں، برائیوں سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی برائیوں سے توبہ کریں، یہ ہم پر واجب ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من مات علی غیر ھذا فلیس منی۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کے تعلق سے یہ نصیحت اس وقت اپنے بیٹے کو کی جب ان کے بیٹے ولید نے ان سے درخواست کی، یا ابتی اوصنی، اے میرے والد مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے مسند احمد کی حدیث ذکر کی ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن الى يوم القیامہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھ دی۔ تو مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈالو، لہذا اس نے سب کچھ تحریر کر دیا، اللہ کے حکم سے اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابن وہب کی روایت ذکر کی ہے۔ ابن وہب کی روایت اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن لم یؤمن بالقدر وشرہ احرقہ اللہ بالنار۔ ابن وہب نے اس کو روایت کیا اور ابن ابی عاصم نے بھی کتاب السنہ میں اور امام آجوری نے کتاب الشریعہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ جو شخص تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اللہ اسے دوزخ میں جلائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائے گا۔ ابن وہب، یہ عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ ہے، جو بہت بڑے امام و محدث ہیں، امام مالک کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان کی وفات 2 صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن وہب کی اس روایت میں شدید ترین وعید بیان کی گئی ہے کہ تقدیر کی منکرین کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آگ کا عذاب دے گا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابن الدیلمی کی روایت ذکر کی ہے۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات ہیں، آپ کوئی حدیث بیان فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو ختم کر دے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو انفقت مثل احد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور ساتھ یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی پر مر گئے تو تم جہنمیوں میں سے ہوگے۔ ابن الدیلمی یہ عبداللہ بن فیروز الدیلمی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کے والد جو فیروز تھے انہوں نے مدعی نبوت اسود عنسی کو قتل کیا تھا۔ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو فیروز نے اس مدعی نبوت کو قتل کیا۔ بلاد فارس میں ایک پہاڑ کا نام دیلم ہے جس کی نسبت سے وہ دیلمی کہلائے۔ تو عبداللہ بن فیروز دیلمی رحمہ اللہ کو جب تقدیر کے معاملے میں شک ہوا ہے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ دراصل مسلمانوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں کسی مسئلے میں مشکلات پیش آئیں تو انہیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مسئلہ دریافت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ از خود کوئی رائے قائم کر لیں اور اس پر اڑے رہیں، بلکہ دلیل مل جانے کے بعد اسے قبول کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دینا چاہیے۔ دلائل سے ہی شکوک زائل ہوتے ہیں، شبہات دور ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے علم سے ہی جہالت کی تاریکی چھٹتی ہے، دور ہوتی ہے۔ لہذا کتاب و سنت کے دلائل کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھنے چاہیے اور اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو اپنے شبہات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی۔ حدیث کیا تھی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی پر مر گئے تو تم جہنمیوں میں سے ہو گئے۔ شدید ترین یہ وعید ہے، لہذا تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور تقدیر کا انکار کفر ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ جو چند دلائل ذکر کیے ہیں ان سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان لانے کی صورت اور کیفیت بھی واضح ہوئی۔ نمبر 3، تقدیر پر ایمان نہ لانے والے کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو جو مسلمان ہی نہیں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسے مشرک کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ نمبر 6، قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔
نمبر 7، تقدیر پر ایمان نہ لانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ نمبر 8، سلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تشفی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 9، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابن الدیلمی کی شبہات کے ازالے کے لیے جواب دیا اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے والا بنائے اور کتاب و سنت پر جو اس کے دلائل موجود ہیں اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔